آج ہم خداوند کے اصلی و جلالی کلام میں سے زبور نمبر 104 پڑھیں گے۔ آئے میری جان، تو خداوند کو مبارک ہے۔ آئے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے، تو اپنے بالاخانوں کے شہتیر پانی پر ٹکاتا ہے، تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے، تو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے، تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے، پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا، وہ تیری جھڑکی سے بھاگا، وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا، اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ پہاڑ ابھر آئے، وادیاں بیٹھ گئیں، تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے۔ وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں، سب جنگلی جانور ان سے پیتے ہیں، گورخر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، ان کے آس پاس ہوا کے پرندے بسیرا کرتے اور ڈالیوں میں چہچہاتے ہیں، وہ اپنے بالاخانوں سے پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے، تیری صنعتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے، وہ چپائوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ، تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے، اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، اور روغن جو اس کے چہرہ کو چمکاتا ہے، اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے۔ خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے، جہاں پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں، صنوبر کے درختوں میں لکلک کا بسیرا ہے۔ اونچے پہاڑ جنگلی بکروں کے لیے ہیں، چٹانیں صفانوں کی پناہ کی جگہ ہیں۔ اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا، آفتاب اپنے غروب کی جگہ جانتا ہے، تو اندھیرا کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، جس میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں۔ جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں، آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں اور جا کر اپنی ماندوں میں پڑ رہتے ہیں۔ انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کے لیے نکلتا ہے۔ آئے خداوند، تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں، تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا، زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے۔ دیکھو یہ بڑا اور چوڑا سمندر، جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور، جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لویا تان ہے، جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا، ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے، تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے، جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں،
تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں، تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں، تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں اور تو روئی زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ خداوند کا جلال اب تک رہے، خداوند اپنی صنعتوں سے خوش ہو، وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کانپ جاتی ہے، وہ پہاڑوں کو چھوتا ہے اور ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ میں عمر پر خداوند کی تعریف گاؤں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا، میرا دھیان اسے پسند آئے۔ میں خداوند میں شادمان رہوں گا، گناہگار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں۔ آئے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ، خداوند کی حمد کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بہت سی برکت ہو، آمین۔